یہ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھیں معاملات تو ظاہر اقتصادیات سے اس وقت منسلک ہیں جو سب سے سیریس مسئلہ ملک کا، لیکن یہ جو سیاسی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سیناریو، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پارٹیز جو ہیں، پیپلز پارٹی کا کیا میسج ہے؟ اور آج نواز شریف صاحب نے پھر بات وہی دہرائی جو وہ کہتے ہیں. دیکھیں، نواز شریف صاحب کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ اب نئے لاڈلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے پہلا سوال کرنا شروع کیا تھا اپنے نکالے جانے کے فوراً بعد کہ مجھے کیوں نکالا، آج بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہی سوال دہراتے ہیں اور اسی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جینرلی ہرٹ ہیں اور ابھی تک ان کو ان کے سوال کا جواب نہیں ملا، اور وہ ابھی بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کے اتنے لاڈلے نہیں ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے. مگر نواز شریف صاحب وہ بالکل اپنا جو سوال ہے وہ دہراتے رہیں گے، کیونکہ یہی وہ سوال ہیں. اگر انہوں نے یہ سوال اٹھانا بند کر دیے تو پھر یہ اسٹیبلش ہو جائے گا، یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ وہ واقعی اب لاڈلے بن چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاسی مجبوری کہیں یا سیاسی حکمت عملی کہیں، وہ کسی صورت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پہ کلین چٹ نہیں دیں گے، اور یہ سوالات وہ والے اٹھاتے رہیں گے جن سوالات کی بنیاد پہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان سے وفاداریاں نبھائی، جن کی پارٹی کے لوگوں نے ایسے ہی سوالات کی وجہ سے ماضی میں جیل میں گئے، تکالیف بھی اٹھائی، اور تو وہ ان لوگوں کو اس طرح ڈسرٹ نہیں کریں گے اس الیکشن سے پہلے. اور جو ان کا ایک بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو کا، وہ بیانیہ جو ہیں اگر کھلم کھلا نہیں تو بین السطور ضرور رہے گا، تاکہ وہ جو خاص کنسٹیٹوئنسی ہے، جو ایک خاص ووٹ بینک ہے جس کو نظریاتی ووٹ بینک کہتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو ساتھ رکھنے کے لیے یہ سوالات وہ تسلسل سے دہراتے رہیں گے. تو پیپلز پارٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ لائم لائٹ میں رہیں، چاہے وہ کسی ایک وجہ سے رہیں یا دوسری وجہ سے. وہ صرف لائم لائٹ میں بھی رہیں تو باقی سندھ میں تو ان کا چانسز ہیں کہ وہ واپس آ ہی جائیں گے. تو ان کے لیے صرف میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر کسی بھی وجہ سے کنٹروورسی سے، چاہے وہ کنٹروورسی بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری کے درمیان اختلافات کے تاثر سے پیدا ہو، چاہے وہ کنٹروورسی جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ یا نواز شریف صاحب کو لاڈلا کہنے سے پیدا ہو، یا پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے سے پیدا ہوں. تو پی ٹی آئی کا سب سے اہم ہدف تو یہی ہے کہ وہ میڈیا میں اور لائم لائٹ پہ رہیں. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا تو پیپلز پارٹی کا تو یہ سب سے بڑا یہی ایک پولیٹیکل چیلنج ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ پنجاب کے اندر جو لوگ نون لیگ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، پی ٹی آئی کو ووٹ دے نہیں سکتے، تو پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ شاید ایسے لوگوں کی ہمدردی یا ووٹ یا ان کے ووٹ کا کچھ حصہ اگر پنجاب میں انہیں مل جاتا ہے تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ہاں انٹرسٹنگ ہے، وہ ابھی پوچھتے ہیں باقی پینلسٹ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، لیکن ویری کوئکلی مظہر یہ آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا. جو نواز شریف صاحب آج بات کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب سے کرٹیکل چیز لگ رہی ہے الیکشن کی کیمپیننگ میں؟ ہر طرف سے اس معاملے پہ کو اٹھایا جا رہا ہے. شکریہ نسیم. دیکھیے، ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، متی نے ٹھیک کہا کہ جو نواز شریف صاحب، کیونکہ اس ایج میں آدمی اپنی عادتیں مشکل سے ہی تبدیل کرتا ہے، تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب فلیکسیبل ہو جائیں گے، سافٹ ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری ہمیں نظر آئے. لیکن نواز شریف صاحب جو اس وقت پوزیشنز لیتے ہیں، اس طرح کی پوزیشنز وہ ماضی میں بھی لیتے رہے، لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی پوزیشن مختلف ہو جاتی ہے. پہلے تو ماضی کی طرح مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اس نہج تک جائیں گے کہ جہاں کسی ایشو کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی یا کسی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنے کی بات کریں گے. یعنی جس طرح ایبٹ آباد یا کارگل طرح کی باتیں انہوں نے ماضی میں کی، اس طرح کی تو نہیں کی، لیکن جو اپنی ان کو جس طرح سے ہٹایا گیا تھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے مجھے کیوں نکالا والے بیانیے پر واپس آئیں گے. اور دیکھیں، زرداری صاحب کے انٹرویو کے بہت سے پہلو ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. جو بہت زیادہ چلا وہ بلاول کے حوالے سے چلا،
لیکن انہوں نے ایک بات اور بھی کی جو مجھے لگا کہ شاید بہت زیادہ نوٹس نہیں ہوئی، لیکن میرے نقطۂ نظر سے اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی تیسرا بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے. اور جو انہوں نے ہنٹ کیا تھا وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مسلم لیگ نون سے ہی ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی سے ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ادھر ہی سے ہو. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آنے والے وقتوں میں کہیں نہ کہیں چیزیں انفولڈ ہوں گی، سامنے آئیں گی. بظاہر تو سب کو یہ لگتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے اور نواز شریف سے لیے کلیئر ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اب ہم جب اگلے 1-2 ہفتے میں جب شیڈیول آئے گا الیکشن کا، یعنی آج کی سچویشن تک تو نواز شریف صاحب کی سزا اور نااہلی کا معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو اگر آج تک کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں آگے چل کے کیا شکل اختیار کریں گی وہ ہمیں دیکھنا